مجھے یہ جو ہے نا کوئی شعر، یہ 2-3 دن سے مجھے بڑا جو تھے یہ جو تھے پنچ کر رہے تھے، خاص طور پہ یہ شعر کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرائے ارض کی تقدیر بدل جائے۔ جو سچویشن آج کل جو ہے وہ چل رہی ہے، اینڈ وہ پھر میں نے وہ دیکھا کہ یہ ایک علامہ کی ایک چھوٹی سی نظم ہے جس کا عنوان ہے جمعیت اقوام مشرق۔ سو اس میں یہ آپ یہ مد نظر رکھیں کہ یہ علامہ کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہو چکی ہوئی تھی کہ جو ویسٹ جس طریقے سے ایکسپلائٹ کر رہا ہے ایسٹرن ممالک کو، ویسٹ ہی قابض تھا نا، مطلب ایٹ دیٹ ٹائم چائنا کے اوپر بھی گوروں کا ہی رول تھا یا اس طرح تھا۔ آئی تھنک صرف رشیا ہی کو بچا ہوا تھا ویسٹ سے سچ، بٹ وہی پورا آپ کا سب کانٹیننٹ اور یہ سارے ممالک جو تھے یہ دے ور سویپٹ بائی یہ یونائٹڈ کنگڈم اور انگریز اور یہ دوسرے جو بھی تھے، چائنا، اس کی اوپیم وارز اور لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے یہ گوروں نے ان کے پاپولیشن کو قتل کیا انہوں نے۔ تو یہ صورتحال تھی اور ویسٹرن پاور جو تھی وہ اسٹیبلش ہو چکی تھی، اینڈ وہ لیگ آف نیشنز بھی تھی اس وقت، اور وہ یہ ساری کی ساری چاہے لیگ آف نیشن کی فارم میں ہو چاہے یہ یونائٹڈ نیشن کی فارم میں ہو، آئی تھنک علامہ کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہو چکی تھی کہ ان کے اندر وہ جو منافقانہ پہلو ہے وہ ان کے آگے بالکل ان کے سامنے عیاں تھا۔ سو اس زمانے میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ان کی وہ کتاب ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا کسی وقت اس کے بعد، پس چے باید کرد ای اقوام شرق، اور اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ لیگ آف نیشنز یا اب تو آپ یونائٹڈ نیشنز کو آپ وہ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پاورفل نیشنز ہیں ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح بھیڑی ہوتے ہیں، اور جو ویکر نیشنز ہیں ان کی وہ مثال دیتے ہیں جس طرح بھیڑیں ہوتی ہیں، دمبے ہوتے ہیں، بکریاں ہوتی ہیں، ان کی وہ حال ہے۔ اور ان پلیٹ فارمز کے اوپر ویسٹرن پاور جو پاورفل نیشنز ہیں وہ یہ کر رہی ہیں کہ جس طرح بھیڑیے جو ہیں اپنے درمیان ایک دوسرے کے آگے جو ہے وہ بھیڑوں کو بانٹتے ہیں، ان کو کھانے کے لیے، ان کو تباہ کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے، اس طریقے سے یہ ویکر نیشنز کو دے آر ایکسپلائٹنگ دیم، دے آر killing their populations, destroying their cultures، اور ایک تباہی و بربادی کا جو ہے ایک عنصر انہوں نے دنیا میں کریٹ کیا ہوا ہے۔ تو وہ کتاب جو ہے وہ بتاتی ہے کہ پس چے باید کرد اے اقوام شرق، کہ بس اب کیا کرنا چاہیے اے مشرق کی اقوام، اب تم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں انہوں نے آپ کو ایک راستہ بتایا ہوا ہے۔ اب اقوام شرق کے اندر جو ہے وہ صرف وہ مسلم ممالک نہیں ہیں، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کہتے ہیں کہ پانی بھی مسخر ہے، ہوا بھی ہے مسخر، کہ انہوں نے لینڈ اور سی کے اوپر اپنی برتری جو تھی ویسٹرن پاورز نے وہ ثابت کر دی ہوئی تھی۔ They were ruling the skies and they were ruling the seas as well۔ کیا ہو جو نگاہ فلک پیر بدل جائے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ جو آسمان کا بڈھا پیر ہے، یہ بھی شاعری میں اس کو ایز این استعارہ استعمال کیا جاتا ہے، جو کارکنان قضاء و قدر جو ہیں وہ ان کی کوئی زاویہ نگر، یعنی کہ تقدیر بدل جائے اگر اس طرح ہو جائے تو کہ ممکن ہے۔ تو وہ اگلے شعر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھا ہے ملوکیت افرنگ نے جو خواب، کہ یہ جو اس کی
یہ جو مونارکک رولنگ نہیں وہ کیا کہنا چاہیے، یہ جو بادشاہتیں ہیں مغربی ممالک کی جو بادشاہتیں ہیں، یہ ملوکیت کو آپ وہ سمجھیں، اٹس لائک اس کے اندر امپیریلزم شامل ہیں، اور امپیریلزم کا مطلب ہے کہ آپ نے دوسرے ممالک کی ٹیریٹریز کو آپ نے کانکر کرنا ہے، ان کو زیر کرنا ہے، ان کو اپنے تصرف میں لے کے آنا ہے، ان کو انسلیو کرنا ہے اس کو، جس طرح کہ یہاں پہ ہوا، اور ہمارا خطہ بھی جو ہے وہ انسلیو ہوا ہے ان کے ہاتھوں۔ تو دیکھا ہے ملوکیت افرنگ نے جو خواب، ممکن ہے کہ اس خواب کی تعبیر بدل جائے۔ تو اوپر تو بڈھے پیر کی بات کر رہے ہیں نا کہ اس کی نگاہ کس طرح بدلے گی، تو نیچے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پوری ورلڈ ڈومینیشن کا جو ویسٹ نے خواب دیکھا ہوا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اس خواب کی یعنی کہ وہ تعبیر بدل جائے، وہ ان کا خواب ادھورا رہ جائے اور کبھی جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو بھی تو کوشش کرنی پڑے گی نا، آپ کی کوشش کے بغیر تو یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ تو تیسرے شعر میں وہ جو ہے علامہ یہ فرماتے ہیں کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ کہ اگر تہران ان عالم یہ جو ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کا جنیوا اگر تہران بن جائے تو پھر بہت ممکن ہے کہ یہ ورلڈ کے اندر جو اس وقت جو ٹرموائل میں ہے، اور یہ جو ایک طرف جو ہے ٹوٹل ویسٹرن ڈومینیشن سے جو ہے وہ بچ سکیں اور اپنا تحفظ آپ کر سکیں، اگر تہران آپ کا وہ جنیوا بن جائے، یعنی کہ آپ وہ اکٹھے ہوئے۔ اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کا ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ مشرقی اقوام بھی جو ہیں وہ اپنا ایک ایسی ایک جمعیت بنائیں جس کے پلیٹ فارم کے اوپر وہ اکٹھی ہو سکیں، اینڈ بیکاز علامہ کی ایک جیو پولیٹیکل ان کی جو تھی وہ نظر بھی تھی ان کی کہ اس خطے کے اندر آئی ایم شیور ان کو اس بات کا جو تھا وہ احساس تھا کہ سب سے زیادہ دنیا کی پاپولیشن جو ہے وہ ایشیا کے اندر ہی ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ یہ مطلب کہ ایسٹرن جتنے اگر آپ بلاک کو لے لیں تو میرے خیال میں 60% سے زیادہ پاپولیشن اسی خطے کی ہوگی۔ تو چیز یہ ہے کہ ایک تو وہ اس کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے جب تک یہ ورلڈ کے اندر بھی یہ اب ایک یونیپولر ورلڈ بن گیا ہوا نا اس وقت، تو وہ تب تک بیلنس نہیں آئے گا جب تک وہ پھر سے وہ جو ہے وہ بائی پولر وہ پاورز جو ہیں وہ نہیں بنے گی وہ، اینڈ یہ اسی طرف جو ہے وہ بات لے کے جا رہے ہیں۔ ان اینی کیس وہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ایسٹرن نیشنز ہی آپس میں مل جائیں اور وہ ترقی کی راستے پہ گامزن ہو جائیں تو ویسٹ کا تو پٹاخہ بول جائے گا، اور جس طرح انہوں نے یہ جو ہے یہ افریقہ کی، ساؤتھ امریکہ کی اینڈ مسلم ورلڈ کی تو ابھی تک چل رہی ہے ان کی وہ ایکسپلائٹیشن وہ جو جاری ہے وہ ممکن نہیں ہو سکے گی، اور اگر ان میں یہ یونٹی ہوتی تو کبھی اسرائیل کا وجود بھی وہاں پہ ممکن نہ ہوتا۔ اب میرے ذہن میں آتا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، لیکن میری سوچ میں آتا ہے کہ انہوں نے تہران کا کیوں نام لیا، انہوں نے ترکی کا کیوں نہیں نام لیا اس وقت، کہ وہ کیوں نہیں تھا کہا کہ استنبول ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، انہوں نے مطلب کہ کوئی کسی عرب کنٹری کا نام کیوں نہیں لیا، انہوں نے مطلب کہ اتنے آپ کے جو ہیں وہ ممالک ہیں ان کا کیوں نہیں انہوں نے نام لیا، انہوں نے تہران کا نام کیوں لیا، وہ کیا وجہ ہے؟ وہ تہران کو ایز اے لیڈر وہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، انہیں یہ کیا ان کو خصوصیتیں کیا ان کو نظر آ رہی ہیں کچھ ایرانیوں کے اندر،
ہیں regional dominance because great civilization. وہ آپ یہ آپ دیکھیں سوچیں سارے یہاں پہ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے دیکھنا جب آپ دو جمعیتیں بنوائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کے برعکس جو ویسٹ نے ایک جمعیت بنائی اس کے اندر دوسری جمعیت کھڑ گئی اس کا مطلب ہے کہ آپ ریزسٹنس کر رہے ہیں. تو اگر جس دور میں علامہ نے یہ لکھی ہے یہ اشعار لکھے ہیں تو اس میں اگر آپ وہ دیکھیں کہ وہ اتا ترک جو تھا وہ پھر وہ مغربیت کی طرف جا رہا تھا وہ اینڈ مطلب کہ آپ کے جتنے عرب ممالک ہیں وہ سارے کے سارے بادشاہ ابھی تک ان کی نسلیں جو ہیں وہ انگریزوں کی بنائی وہ جو ہیں وہ ان کی بٹھائی ہوئی ہیں انکلوڈنگ دا ہاؤس آف ساؤتھ اینڈ جارڈن. اینڈ اب ان کا آپ وہ رویہ دیکھ لیں آپ کہ ان کے سامنے وہ انہوں نے کچل کے رکھ دیا ہے انہی کی خون کو انہی کے وہ برادری کو عرب برادری کو اور وہ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں اور وہ نئے سے نئے معاہدے جو ہیں وہ جینوسائیڈ والی جو پروموٹرز ہیں اس وقت ان کے ساتھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. سو بہرحال مجھے تو اس چیز سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علامہ نے ان کی طرف اس لیے دیکھا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہی قوم شاید ریزسٹنس کرنے کے قابل ہے اور انہوں نے پروف کیا ہے کہ یہ ریزسٹنس جو ہے وہ پچھلے 50 سال سے میرے خیال میں وہ رشیا اور چائنا اس طریقے سے ریزسٹ نہیں کر سکے جس طرح انہوں نے ریزسٹ کیا ہے.